اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ 2020 ہماری دنیا کے لیے آخری سال کہیں ثابت ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہی آج کا سبجیکٹ ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ بہت ریسرچ کے بعد، بڑی محنت کرنے کے بعد ویڈیو تیار کی جاتی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو کم سے کم 500 لائکس ضرور ملنے چاہیے۔ یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس ویڈیو کے لیے 500 لائکس کم سے کم ہونے چاہیے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، لہٰذا 500 لائکس ضرور ہونے چاہیے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے تمام دوست و احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ چلتے ہیں اب اپنے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پوری دنیا اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، اور اس مشکل ترین صورتحال کا ذمہ دار چین کو ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن چین کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ جی ہاں، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جو دنیا میں مشکل حالات ہیں اس کے پیچھے چین کا ہاتھ ہے، جبکہ چین یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ موجودہ صورتحال کے متعلق 600 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ جی ہاں، کچھ لوگ تو چائنا کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، کچھ لوگ بہت ساری شیطانی قوتوں کو ذمہ دار ٹھہرا دے رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے، جو کہ آج ہمارا سبجیکٹ بھی ہے، کہ اس موجودہ صورتحال کے متعلق 600 سال پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جو اب حرف بحرف پورا ہو رہا ہے۔ اور یہ پیشن گوئی ایک فرانسیسی نجومی نوسٹراڈامس کی جانب سے کی گئی ہے۔ جی ہاں، ایک فرانسیسی نجومی نوسٹراڈامس کی جانب سے 600 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی ہے، اور بہت ساری پیشن گوئیاں اس نے کی ہیں جو کہ اس نے اپنی کتابوں میں ظاہر کیا ہے، اور اس نے ایک پوری کتاب مرتب کی ہے۔ ان تمام اس کتاب کے اندر یہ تمام پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور یہ نجومی، یہ وہی نجومی ہے جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں۔ جی ہاں، یہ وہی نجومی ہے جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی کچھ پیشن گوئیاں کی تھیں، جو کسی حد تک صحیح سچ ثابت ہوئی ہیں۔ نوسٹراڈامس نے 2020 کے حوالے سے کیا پیش گوئی کی ہے، اس سے پہلے کچھ تعارف ہم آپ کو نوسٹراڈامس کے بارے میں کرا دیتے ہیں کہ یہ بندہ تھا کون، یہ جو نوسٹراڈامس ہے یہ ہے کون، یہ اصل میں کس قسم کا بندہ تھا اور یہ کون تھا۔ تو اس کا جو تعارف ہے یا اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ یہ نجومی دسمبر 1503 میں فرانس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک یہودی تھا، مگر یہ بعد میں کیتھولک عیسائی بن گیا تھا۔ اس کا باپ ایک یہودی تھا لیکن بعد میں کیتھولک عیسائی بن گیا تھا۔ اور نوسٹراڈامس جو ہے یہ 14 سال کا جب تھا، تو جب یہ تعلیم کی خاطر یونیورسٹی میں داخل ہو گیا، مگر اسی دوران طاعون کے حملے نے 1 سال بعد ہی درسگاہ کو بند کروا ڈالا۔ جی ہاں، یہ جو نجومی تھا نوسٹراڈامس، یہ جس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ اس نے ایڈمیشن لیا، 1 سال کے بعد ہی طاعون کی وبا پھیلی، تو اس درسگاہ کو بند کر دیا گیا۔ جب یہ درسگاہ کو بند کر دیا گیا تو پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ پھر گھر جانے کی بجائے دیہاتوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ اور یہ جو موصوف ہیں، انہوں نے اپنی تحریروں میں، اپنی جگہ کتابوں میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں پر تحقیق کیا کرتا تھا، کہ اس نے اسی دیہاتوں میں چکر لگانا شروع کر دیے، گھومنا پھرنا شروع کر دیا، تو ساتھ ہی اس نے جڑی بوٹیوں پہ جو ہے وہ تحقیق کرنی شروع کر دی۔
پھر وہ جو تحقیق کرتا تھا جڑی بوٹیوں سے ادویات بناتا تھا، اور وہ ادویات گھوم گھما کے پھر آ کے وہی دیہاتوں میں اور دوسرے لوگوں میں فروخت کرتا تھا اور اپنا خرچہ ورچہ نکالتا تھا۔ پھر یہ اٹلی میں قیام، جب اٹلی میں پھر یہ گیا، اٹلی میں قیام کے دوران اس نے روحانیت اور پر اسرار علوم میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ اسی دوران وہ اٹلی گیا، اٹلی میں وہ جب وہاں پہ پہنچا تو اس نے جو اٹلی میں موجودہ جو قیام کیا اس کے دوران اس نے روحانیت اور پر اسرار علوم میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور کچھ دیر بعد اس نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ جو بندہ تھا جب اس نے روحانیت میں اور پر اسرار علوم میں دلچسپی لینی شروع کر دی تو کچھ دیر بعد اس نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ اس کے خوابوں میں مستقبل کے حالات اور واقعات دکھائی دینے لگے۔ جی ہاں، یہ کوئی ایک عام بندہ نہیں تھا، اس نے یہ بعد میں یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جب سوتا ہے اس کے خوابوں میں مستقبل کے حالات اور واقعات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ فرانس میں نوٹرڈم کی مرتب کردہ سالانہ جو کتب کا ہے وہ کافی ان کو پذیرائی ملی ہے، اور وہ اس کی موت تک شائع ہوتی رہی۔ اس نے جو کتابیں لکھی وہ اس کی موت تک شائع ہوتی رہی ہیں، اور ماہرین کی روح سے ان کتب میں کم از کم 6338 پیشن گوئیاں محفوظ ہیں۔ تو اس نے کوئی ایک پیشن گوئی نہیں کی، اس نے 6338 پیشن گوئیاں کی ہیں جو کہ اس کی کتاب میں محفوظ ہیں۔ پھر 1555 میں اس نے ان پیشن گوئیوں کو باقاعدہ کتاب کی صورت میں شائع کیا، اور اس کتاب کا نام تھا لے پروفیشی۔ جی ہاں، اس کے کتاب کا نام تھا لے پروفیشیز۔ اس کی کتاب تمام کتابوں میں اسی کتاب کو سب سے زیادہ شہرت ملی ہے۔ جی ہاں، جس کتاب کا نام لے پروفیشی تھا اس کو ہی زیادہ اہمیت ملی اور اس کو مقام ملا، کیونکہ اس میں پیشن گوئیاں تھیں۔ اس کی جو پیشن گوئیاں تھیں وہ اگر ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اس کی یہ جو پیشن گوئیاں ہیں یہ بہت ساری عملی جامہ پہنا چکی ہیں، یعنی اس کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ فرانسیسی بادشاہ جیسے اس کی بہت ساری یعنی جو پیشن گوئیاں اس میں سے چند ایک جو ہے وہ یہ ہیں جو کہ سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے فرانسیسی بادشاہ ہنری کی موت، یہ اس نے پیشن گوئی کی تھی اور وہ سچ ثابت ہو گئی۔ لندن کی عظیم آگ، لندن میں ایک بہت بڑی آگ لگی تھی، یہ بھی اس نے پیشن گوئی کی تھی، یہ اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اور فرانسیسی انقلاب، یہ بھی ایک اس کی پیشن گوئی تھی۔ نپولین بوناپارٹ کا جو عروج تھا وہ بھی اس کی پیشن گوئی تھی۔ ہٹلر کی آمد، یہ بھی اس کی پیشن گوئی تھی۔ جی ہاں، ہٹلر کی جو آمد ہے یہ بھی اسی کی پیشن گوئی تھی۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم جب ہونی تھی اس کی بھی یہ بھی اس نے پیشن گوئی کی تھی۔ جاپانی شہروں پہ جو ایٹم بم کا گرانا تھا یہ بھی اس کی پیشن گوئی تھی۔ یہاں تک کہ جو شہزادی ڈیانا کی موت ہوئی ہے یہ بھی اس کی پیشن گوئی تھی۔ اور سب سے بڑا جو 9/11 کا حادثہ ہوا ہے، یہاں حادثہ کرایا گیا ہے، یہ بھی اسی کی پیشن گوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نجومی تھا، یہ جو نوٹرڈمز تھا، یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، معمولی نجومی نہیں تھا، بلکہ بہت ساری اس کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اب نوٹرڈمس کی کتاب کی جو ایک 81 پیش گوئی ہے وہ یہ تھی کہ جو 2016 میں جو امریکہ میں انتخاب ہوئے ہیں، 2016 میں جو امریکہ میں ہونے والے انتخابات ہیں ان کی جانب واضح اشارہ قرار دیا ہے۔ نوٹرڈمس نے اس پیش گوئی میں کہا تھا کہ عظیم کہ امریکہ کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ ایک عظیم، بے شرم، بے باک اور جھگڑالو شخص آئے گا۔ جی ہاں، اس نے اپنی 81 پیشن گوئی میں یہ باقاعدہ بتایا ہے کہ ایک عظیم، بے شرم، بے باک اور جھگڑالو شخص آئے گا اور وہ فوجوں کا حاکم مقرر ہوگا۔ اس کے جھگڑے ایسے شدید ہوں گے کہ قومیں اور ملک اس کی وجہ سے کٹ جائیں گے اور خوف کے باعث لوگوں کے رابطے آپس میں منقطع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے آج کی صورتحال جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو صورتحال ہے، جو آج لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خوف کی وجہ سے لوگوں میں رابطہ منقطع ہو گیا ہے، گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، تو یہ جو تجزیہ کار ہیں
اس تجزیہ کاروں کا اس پیش گوئی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کو جس زاویے سے بھی دیکھا جائے یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بارے میں ہے۔ تو یہ جو پیشن گوئی اس نے کی تھی یہ 81 پیش گوئی ہے اس کی کتاب میں۔ 2016 کے الیکشن کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں اس نے صاف صاف بتایا تھا کہ ایک عظیم، بے شرم، بے باک اور جھگڑالو شخص آئے گا اور وہ فوجوں کا حاکم مقرر ہوگا اور اس کے جھگڑے اتنے شدید ہوں گے کہ قومیں اور ملک اس کی وجہ سے کٹ جائیں گے اور خوف کے باعث لوگوں کے رابطے آپس میں منقطع ہو جائیں گے۔ اور اس کی ان تمام تجزیہ کاروں کا اس پیشگوئی کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کو جس زاویے سے بھی دیکھا جائے یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بارے میں ہے، جو کہ امریکہ افواج کی کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔ اور فرانسیسی نوٹرڈامس کی بات پر یقین کر لیا جائے تو پھر دنیا کو تیار ہو جانا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کے ہاتھوں اس دنیا کا برا حال ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اس کی اس پیشن گوئی کو بھی خاطر میں لے آئیں تو پھر دنیا کو تیار ہو جانا چاہیے کہ آنے والے وقت میں ٹرمپ کے ہاتھوں اس دنیا کا برا حال ہونے والا ہے۔ کئی لوگ تو امریکہ روس مخاصمت اور چین کے ساتھ بحیرہ چین کے جنوب سمندری علاقے پر جھگڑے کو پہلے ہی تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ قرار دے چکے ہیں۔ جو چین اور امریکہ اور روس کی مخاصمت کے درمیان جو چین کے ساتھ بحیرہ چین کا ہے، جنوب کے سمندری ناکے ہیں، وہاں پہ جو جھگڑا ہے وہ آلریڈی تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ جو ہے لوگ قرار دے رہے ہیں۔ 2020 کے حوالے سے نوسٹراڈامس کی خوفناک پیشگوئی کے مطابق خدا نہ خواستہ رواں سال ہماری زندگی کا آخری برس بھی ہو سکتا ہے۔ نوسٹراڈامس کی 2020 یعنی 2020 کے حوالے سے جو پیش گوئی ہے اس کے حوالے سے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدا کے شہر میں زبردست کڑک پیدا ہوگی۔ جی ہاں، جو اس نے 2020 کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ خدا کے شہر میں زبردست کڑک پیدا ہوگی، انتشار اور دو بھائیوں کو جدا کر دے گا، عظیم لیڈر شکست کھائے گا، اور جب بڑے بڑے شہر جلیں گے تو تیسری جنگ عظیم ہوگی۔ اب اسے دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد تیسری عالمگیر جنگ چھڑنے والی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال کے پیش نظر کچھ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ 2020 کہیں ہماری زندگیوں کا آخری سال نہ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، آپ تمام سب سے گزارش ہے کہ بڑی محنت کے بعد ویڈیو بنائی جاتی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کیجئے گا، پسند کیجئے گا، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوسرے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ چلتے چلتے اللہ حافظ، تھینک یو۔